بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 12 ہم نے شروع کیا تھا۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف۔ یہ مرفوعات چل رہے ہیں، مرفوعات 8 ہے، یعنی وہ اسماء جن کے آخر میں رفع آتا ہے، چاہے پیش ہے یا واو ہے یا الف ہے۔ جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا، تو قام فعل، زیدن فاعل، اور فاعل مرفوع ہوتے، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو زیدن کے آخر میں دال کے اوپر کیا آ رہے؟ پیش آ رہے، رفع۔ فاعل کے قواعد ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب دوسرا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا جائے۔ ہے مفعول، ایک کام کیا گیا ہے، لیکن وہ کام کس نے کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھو مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں۔ جیسے دیکھنا ضرب زیدن، زید مارا گیا۔ اب دیکھو زید کو مارا گیا ہے، یہ مفعول ہے، زید مارا گیا، اس پر کام واقع ہوا ہے، لیکن کس نے مارا وہ فاعل معلوم نہیں ہے، تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو زید نائب فاعل ہے، اس کی طرف کس کی نسبت ہے؟ ضربہ فعل مجہول کی۔ ضربہ فعل مجہول ہے، ضربہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، اور ضربہ فعل مجہول ہے۔ تو دیکھو زید مارا گیا، تو اس کی طرف کس کی نسبت ہے؟ فعل مجہول کی۔ دیکھو پہلے فعل آتے ہیں، دوسرے نمبر پر فاعل آتے ہیں، تیسرے نمبر پر مفعول آتے ہیں۔ یہاں فاعل کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، اور مفعول کو اٹھا کر کس کی جگہ رکھ دیا؟ فاعل کی۔ تو یہی کہ فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں۔ تو زیدن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو رفع ہے، دال دو پیش دن، کیونکہ یہ کیا چل رہے ہیں؟ مرفوعات۔ اب مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے قواعد بالکل فاعل کی طرح ہے، کہ جس طرح پیچھے اپنے فاعل کے آواز پڑھا، وہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو وہی قاعدہ ادھر بھی چلیں گے فعل مجہول میں۔ بس پیچھے فعل معروف میں تبدیلی ہو رہی تھی، اور یہاں فعل مجہول میں۔ دیکھو کہتے ہیں اور فعل کے مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں۔ یہ جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کس کی طرح ہے؟ فاعل کی طرح ہے، فاعل کی طرح۔ جس طرح پیچھے فاعل میں قاعدے تھے، تو وہی قاعدہ ادھر مفعول ما لم یسمى فاعلہ میں۔ جیسے دیکھنا ضربت ہندن، ہندن ضربت، ہند ماری گئی، ہند ضربت ماری گئی، ہندن ہند، ہندن ہند ضربت وہ ماری گئی۔ تو یہاں دیکھ رہے ہو ہندن، یہ جو نائب فاعل ہے ہندن، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے۔ اور ضربت ہندن، ضربت فعل مجہول ہے، ہندن مفعول ما لم یسمى فاعل نائب فاعل ہے، بیچ میں کسی اور لفظ کا فاصلہ نہیں ہے، تو فعل کو کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث۔ تو دیکھو ضربت ہندن و ہندن ضربت، یہ بالکل کس کی طرح ہو گیا؟ قامت ہندن، ہندن قامت، بالکل اسی طرح ہے۔ اب فاصلے کی مثال دیکھنا، ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن، آج ہند ماری گئی۔ دیکھو ضربہ فعل مجہول ہے، اور ہندن مفعول ما لم یسمى فاعلہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن ضربہ فعل مجہول اور جو ہندن مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل ہے، اس کے بیچ میں الیوم کا فاصلہ ہے۔ تو جب فاصلہ ہے تو فعل مجہول کو پیچھے فعل معروف کو مذکر لانا بھی جائز، مؤنث لانا، تو یہاں فعل مجہول کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی، تو لہٰذا ضربہ پڑھنا بھی جائز اور ضربت پڑھنا بھی جائز۔ ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن دونوں جائز ہے۔ ضربت تا ساکن ہے، اور یاد رکھنا ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو پھر زیر دیتے ہیں، تو ضربت تا کو کیا دے دیا؟ زیر۔ اب مؤنث غیر حقیقی کی مثال، رؤی الشمس، رؤیت الشمس، شمس کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے، تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز، مؤنث لانا۔ یہاں دیکھو فعل مجہول رؤیہ، جو فعل مجہول ہے، یہ مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز، تو رؤیہ پڑھنا بھی جائز اور رؤیت پڑھنا بھی جائز۔ اب دیکھو فاعل ظاہر جمع مکسر
یہاں رجال کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمی، فاعل یعنی نائب فاعل، یہاں نائب فاعل ظاہر جمع مکسر ہے تو لہٰذا فعل مجہول مذکر بھی آ سکتا ہے، مذکر تو ضریبا پڑھنا بھی جائز اور ضریبت پڑھنا بھی جائز، ضریب الرجال اور ضریبت الرجال دونوں درست۔ اب آگے ضریب الرجل، ضریب الرجلان، ضریب الرجال، یہاں جو نائب فاعل ہے وہ ظاہر ہے، اور آپ پیچھے اپنے پڑھ لیا تھا فاعل جب بھی ظاہر ہو فعل ہمیشہ واحد، تو یہاں مفعول ما لم یسمی فاعلہ ظاہر ہے تو فعل مجہول ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔ الخادم طلبا، الخادمان طلبا، یہ کس کی طرح جیسے پیچھے پڑھ لیا تھا الخادم ذهبا، الخادمان ذهبا، وہاں کیا پڑھا تھا جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، تو یہاں جو مفعول ما لم یسمی فاعلہ ہے یعنی نائب فاعل وہ ظاہر نہیں ہے۔ دیکھو الخادم تو مبتدا ہے، طلبہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے بعد تو کیا آتا ہے؟ نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمی، وہ کہاں ہے؟ تو وہ اندر ہوا ضمیر ہے، تو نائب فاعل جو ہے یعنی مفعول ما لم یسمی وہ تو ظاہر نہیں ہے، تو جب ظاہر نہیں ہے تو مفعول ما لم یسمی فاعلہ واحد ہوگا تو فعل بھی واحد لایا جائے گا، یہ تثنیہ ہوگا تو فعل بھی تثنیہ، یہ جمع ہوگا مفعول ما لم یسمی فاعلہ تو جو فعل مجہول ہے وہ بھی جمع لایا جائے گا۔ تو دیکھیں الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا، آپ دیکھ رہے ہو۔ الرجال ضربوا، الرجال ضربت، یہ مثال جو اوپر آپ نے پڑھ لی، الرجال قاموا، الرجال قامت، یہ وہی ہے کہ جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر لا سکتے ہیں، تو یہاں دیکھنا الرجال ضربوا، الرجال ضربت، یہ ضربوا میں جو واو ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے یہ ضمیر کس کی ہے؟ جمع مکسر کی ہے، کیونکہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الرجال کی طرف۔ ترجمے پہ غور کرنا، الرجال ضربوا، الرجال سب مرد، ضربوا وہ مارے گئے، وہ مارے گئے، کون؟ وہ مرد، اور تو یہ واو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہے؟ الرجال کی طرف، اور وہ تو کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو یہاں جو واو جو نائب فاعل ہے، جو نائب فاعل ہے واو، تو یہ ضمیر ہے، اور ضمیر بھی کس کی ہے؟ جمع مکسر کی ہے، تو لہٰذا فعل کو واحد مؤنث اور جمع مذکر دونوں لا سکتے ہیں، تو ضریبو یہ جمع مذکر ہے، اور آگے دیکھو ضریبت یہ واحد مؤنث ہے، دونوں لانا جائز ہے۔ تو یہ جو اوپر آپ نے مثال پڑھ لیا ضریبہ زیدن، یہ ضریبت تو فعل مجہول ہے، فعل مجہول ما لم یسمی فاعلہ، اور یہ زید مفعول ما لم یسمی فاعلہ، تو دیکھو کہتے ہیں فعل مجہول کو فعل ما لم یسمی فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو، اور جو مفعول ہے زید یہ مفعول ما لم یسمی فاعل، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا جائے، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔